وائس آف امریکہ کے پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف اور آج کا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے یو این بیورو آفس سے. وائس آف امریکہ کے نیو یارک یو این بیورو آفس میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں دی ڈیلی ڈان کے یو این بیورو چیف مسعود حیدر صاحب. مسعود صاحب, ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کر رہے ہیں ہمارے تین انتہائی معزز مہمان, جناب عارف انصار صاحب جن کا تعلق ہے پولی ٹیکٹ سے, وائس آف امریکہ کے رپورٹر ندیم یعقوب صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر فیضان حق. گفتگو کا سلسلہ میں ندیم یعقوب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ندیم, تھینک یو ویری مچ. آپ پوپ کا دورہ امریکہ کور کر رہے ہیں, واشنگٹن میں بھی آپ نے اس دورے کو کور کیا اور یہاں نیو یارک میں بھی کور کر رہے ہیں, اس کے بعد فیلاڈیلفیا بھی جائیں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا سگنیفیکنس ہے پوپ کے امریکہ کے دورے کی. پوپ فرانسس کا یہ پہلا دورہ ہے امریکہ کا. ندیم کو ہماری آواز نہیں آ رہی, میرا خیال ہے ندیم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہم یہی سوال لے کر چلتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو مہمان مسعود حیدر صاحب کے پاس. مسعود صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ بھائی, اس دورے کو ظاہر ہے کہ اٹ از آف گریٹ امپورٹنس اینڈ امپورٹ, اور پوپ فرانسس جو ہے پہلی دفعہ آ رہے ہیں, مگر جو اصل ان کا جو میسج ہے, ایک تو یہ کلائمیٹ چینج سب سے بڑا میسج, اور دوسرا ہے ان کا غربت کا خاتمہ, جو کہ سب سے بیسک ہے ان کا. اور اس میں وہ بالکل کسی قسم کے ڈسٹریکشن نہیں ہے ان کے لیے. وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں محور. تو وہ جو ہے اس خاص طور سے اس وزٹ کے اندر, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہی تھیم انہوں نے وہاں پہ کانگریس کو, یو ایس کانگریس کو بھی کہی تھی, اور کہا کہ بھئی تم جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تم سے برتاؤ کریں ویسا برتاؤ تم ان سے کرو. آج انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہی دو چیزوں پر فوکس کیا ہے. آج ان کا ایڈریس بہت امپورٹنٹ تھا, 70th سیشن ہے. اس پلیٹ فارم کو انہوں نے کیسے استعمال کیا؟ بھئی اس پلیٹ فارم کو انہوں نے پورے انٹرنیشنل فورم کو استعمال کیا ہے, اور ساری دنیا کے جو ہیڈز آف اسٹیٹس یہاں پہ تھے موجود, ان سب سے اپیل کی ہے کہ ان کو سب کو ایک ساتھ مل کے غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور یہ کلائمیٹ چینج جو ہے, جو کہ اس وقت پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے بہت بہت نقصان دہ ہو, اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. اس کو ہمیں کسی طرح جو ہے انسانیت کو بچانا ہے. اور یہ ان کی جو ہے سب سے بڑی تھی, بیسکلی تھیم ان کی یہی تھی. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ غریب تھے, غربت سے ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پوری دنیا میں, نہ صرف امریکہ میں, پوری دنیا میں غربت ختم ہو جائے, جو کہ بہت بڑا ایمبیشن ہر ایک پوپ کا رہا ہے. مگر وہ یہ تھیم جو ہے بڑے زور و شور سے چلا رہے ہیں, اور غریب لوگوں کی سائڈ لے رہے ہیں. ہی از آلویز دا سائڈ آف دی فورسیکن. اینڈ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو بے شمار جو دولت ہے اس کو بانٹے اور شیئر کریں غریبوں کے ساتھ. یہ ان کی تھیم مستقر ہے, اور باقی سب بھائی چارہ, محبت, پیار, امن, آشتی, اس کا میسیج ہے ان کا. رائٹ. انصار صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہے اس سارے وزٹ کو, اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں آ کے جیسے مسعود حیدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاورٹی کو ختم کرنے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا میں امن قائم کرنے کی بات بھی کی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پوپ کے اس میسج کو, دنیا میں امن قائم کرنے کے میسج کو, اور ان پاورز کو جن کے پاس اتنے مینز ہیں, اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اگر سیریسلی خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں تو ان کی کوششیں کامیاب ثابت ہو سکتی ہیں؟ عاطف صاحب, آپ نے جس طرح سوال کیا پہلے کہ ان کا یہ وزٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے, میرا خیال ہے اس جو ٹائمنگ ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر پولرائزیشن کافی زیادہ ہے, گلوب میں پولرائزیشن کافی زیادہ ہے. وہ کس وجہ سے ہے, کن وجوہات کی وجہ سے ہے, وہ پوپ انڈائریکٹلی ان ریزنز پہ ایڈریس کر رہے ہیں, ان ریزنز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس میں جو میجر چیز آ رہی ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں, سائنس ٹیکنالوجی کی دور میں, رول آف ریلیجن اب کیا ہے, اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ
باقی تو سب اسٹیٹ ایکٹرز ہیں آبویسلی، ہر ایک اپنے ملک کے لحاظ سے دنیا کو سوچ رہا ہے، اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کر رہا ہے. پوپ جو ہے اس وقت وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ ایک پوری ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انسان کی جو پرابلم دنیا میں اب بن رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے ہے، سیکیورٹی کازز کی وجہ سے ہے، امیگریشنز کے ایشوز ہیں، سو آن سو فورتھ، وہ ان کازز کو اور ان کی طرف توجہ لوگوں کی دلا رہے ہیں، اسٹیٹس مینس کی توجہ دلا رہے ہیں، US کانگریس کی توجہ دلا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ وہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس موقع پہ بہت اہم ہو گیا ہے، جب ایسے پلیٹ فارم کم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ایک انسانیت کے لیے بات کر سکیں، اور اس لیے UN کا پلیٹ فارم بھی ہے ان کا وہاں پہ ہونا، یہ بھی ایک مزید اہم ہو جاتا ہے. ہیلو جی عارف صاحب، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. ٹھیک، تو جی میں بڑھتے ہیں. جی پلیز لیٹ می گو ٹو مائی ادر گیسٹ ایز ویل. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، اس بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. فیضان صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ، فیضان از ناٹ ود اس ایدر. عارف صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوپ کو UN کے پلیٹ فارم پہ آ کے ایڈریس اگر کر رہے ہیں تو باقی جو مذہبی رہنما ہیں، باقی ریلیجنز کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ موقع دیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ کوئی مذہبی ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. تو تھوڑی سی تنقید لوگوں نے کی ہے کہ ایک کرسچن لیڈر کیوں آ کر اقوام متحدہ میں خطاب کر رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بات وہی آ جاتی کہ جی پریزنٹ ڈے ورلڈ میں رول آف ریلیجن کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ریلیجس ابراہیمک ٹریڈیشن جو ایک ہے، کرسچینٹی ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیتھولزم کو. لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے جو دوسرے ریلیجس رہنما بھی کریں گے. اور اس میں جو وہی بات کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پاورٹی، نیبرز کے ساتھ، امیگریشن، یہ سارے ایشوز جو وہ کہہ رہے ہیں، میری نظر میں وہ یہی ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہری بات ہے وہ کسی ملک کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی، جس کا فقدان ہو گیا. اگر ہر فیضان صاحب ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں. جی جی پلیز. آپ کو عاطف صاحب جو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دوسرے ریلیجنس کو بھی موقع ملے، ہر ریلیجن کو موقع ملے گا. اور کیونکہ جو ہے یونائٹڈ نیشن میں 193 ممبر اسٹیٹس ہیں، یس، مگر سارے کے سارے جو دنیا کے جو نیشنز ہیں وہ یہی بات کہیں گے کہ جی یہ جو مشرق وسطیٰ میں بحران ہے، سب پیس کا فقدان ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور یہ پوری خاص طور سے یہ جو بڑے پاورز ہیں جس کے اندر امریکہ، رشیا، چائنا، یہ مل کے سب کو یہ ٹیکل کرنا چاہیے اس کو، اور اس کو ختم کرنا چاہیے. خاص طور سے سیریا میں جو ہو رہا ہے، جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں ویسٹرن ممالک اور چائنا اور رشیا. اور یہ ان کو صرف ہمت چاہیے اور کرنا ہے بیسیکلی. اور ہر ایک کو فورم ملے گا بات کرنے کا. تو یہ ایک لیڈر ہے، یہ وائس ہے، اور پھر ریلیجس میجورٹی جو کہ اس وقت ہے دنیا کے سب سے بڑے مذہب کی آواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلتے ہیں واپس اپنے اسکائپ گیسٹ کی جانب، اور ہمارے ساتھ فیضان حق صاحب آ چکے ہیں، ندیم بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ندیم، میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں فیضان آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فیضان، آپ کیسے دیکھتے ہیں پوپ نے پیس پہ بھی بہت زور دیا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جہاں پر اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تقریباً 40 سے 50 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں سیریا میں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی پھنسے ہوئے ہیں ان علاقوں میں جہاں جنگ جاری ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے پیس کے اس پیغام کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار. جو پوپ کا پوپ فرانسس جو ہے ان کا جو ایڈریس تھا یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ویٹیکن سٹی ہے اس کی یونائٹڈ نیشنز پہ سیٹ ہے. پوپ جو ہیں وہ اس کے ہیڈ آف دا سٹی ہیں.
انہوں نے جب کنورسیشن کی ہے، بلایا گیا ہے، تو وہ ایک ہیڈ آف، آپ ان کو ایک اسٹیٹ کہہ لیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ کہا ہے، اور وہ ہی ہیپنس ٹو بی، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پوپ بھی ہیں. تو جب یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ ان کو بلایا گیا ہے تقریر کرنے کے لیے، تو ان کی ایک لیجیٹمیسی موجود ہے ان کی وہاں پر کرنے کے لیے. تو میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے جو سوال آپ نے کہا، اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خاص کر سیریا میں اور عراق میں جو ہو رہا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے مذاہب میں آپس میں ایک کانفلکٹ، ایک اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور میرے خیال میں پوپ فرانسس نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہاں کی کمپلیکیشن کیا ہے، پیچیدگیاں کیا ہیں، اور ہم کسی ایک مذہب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ پوپ صاحب نے کہا ہے یا مولانا نے کہا ہے یا کسی پنڈت نے کہا ہے، مگر یہ کہ یہ پیغام جو کہ جانا چاہیے تھا اتنے بڑے فورم سے، وہ چلا گیا ہے. اور یہ سب سے بڑی ان کی میرے خیال میں کنٹریبیوشن ہے اس دفعہ کے یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں. جی ندیم، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ نے پوپ کا جو وائٹ ہاؤس میں تقریب تھی، ندیم از ناٹ دیئر، سو آئی تھنک آئی شوڈ کم بیک ٹو مسعود صاحب. مسعود صاحب، پوپ نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ ایلیٹس کے ہاتھ میں ہے ساری پاورز، غریب کی آواز کہیں نہیں ہے. پیسہ اس کے پاس ہے، پاورز اس کے پاس ہیں، غریب کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو یہ ان کا وہی میسج ہے جو وہ دیتے رہے ہیں، مطلب ان کی پرسنالٹی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ متوسط طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خود ان کا تعلق وہاں سے ہے. آپ نے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بھی بات کی اور ان کے میسج کی بھی بات کی. ایک آواز جو دنیا بھر کے غریب کو پوپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا پوپ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یس، ایک تو سب سے بڑی چیز کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس کی کامیابی اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس بسخت اس کے اندر گورنر کرسٹی اور جناب فلانا ایک اور ریلیجس ہو گئے کہ جی ہم پوپ صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ جو آج کل میسج دے رہے ہیں غربت کے بارے میں یا کلائمیٹ چینج کے بارے میں، ہم ان سے ایگری نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ہی از رجسٹرنگ پوپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہے، چاہے کیسا بھی ہو، چاہے یہ اس سے نہ کریں، اتفاق رائے نہ ہو ان کی، مگر ہی از سیئنگ واٹ ہی وانٹس ٹو سے، ہی از ناٹ گوئنگ ہولڈنگ بیک، اینڈ دیٹ از ویری گڈ فار دس ورلڈ. میرا تو خیال ہے کہ اس دنیا کے لیے اس قسم کا آدمی چاہیے جو کہ غریبوں کی آواز بنے اور کہے کہ غربت ختم ہونی چاہیے، اور کہ یہ جو امیر ممالک ہیں اور امیر لوگ ہیں ان کو اپنا شیئر جو ہے پراپرلی دینا چاہیے، کیونکہ غریبوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے علاوہ یہ کہ کام کر سکتے ہیں. آپ نے آج ملالہ یوسفزئی کی ابھی جو کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس تھی مسعود صاحب، وہ بھی اٹینڈ کی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے جو اب اگلا ایجنڈا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا، اس میں دوبارہ سے ایجوکیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے ان گولز کے اندر. اور ملالہ یوسفزئی اس وقت دنیا بھر کی خواتین کی تعلیم اور ان کے حقوق کے لیے ایک بہت بڑی آواز ہے. اس پریس کانفرنس کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیا بات کی ملالہ نے؟ بیسکلی ملالہ نے یہی بات کی کہ پوری دنیا میں، اور خاص طور سے ملالہ انفیکٹ emphasize more than anything else education of children, but especially for girls. اس کو زیادہ emphasize کیا کہ education of girls, and that they have been deprived of education for a very long time, اور it is high time کہ پوری دنیا جو ہے عورتوں کی ایجوکیشن جو ہے، لڑکیوں کی ایجوکیشن، اور خاص طور سے لڑکیوں کو جو ڈینائی کیا جائے، ریلیجس باعث ہیں، ریلیجس باعث ہیں ہمارے جو کہ جی سوشل باعث ہیں، جانا چاہیے نہیں جانا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ملالہ یوسفزئی اس وقت بہت اچھی طرح ریزونیٹ کر رہی ہے ان دی سو کال پوری دنیا میں. اور آج ابھی وہاں پہ نائجیرین لڑکی بھی تھی، ایک عرب لڑکی، پاکستانی لڑکی بھی تھی، ایک فلسطین. تو ہر طرح کے لوگوں نے کہا، مگر سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ملالہ کی آواز سنی جا رہی ہے، مگر یہ کہ اس کا واضح اثر کب ہوگا اور کس طرح نظر آئے گا وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. مگر یہ یس شی از ریزونیٹنگ ان دی ورلڈ دیٹ education of the girl child is absolutely important. Right. Nadeem is back with us. Nadeem, I hope آپ کو میری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم.
जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नदीम। बहुत कोशिशों के बाद आपसे रब्ता मुमकिन हुआ है नदीम। सिंस वी हैव 3 रिमोट, सो थोड़ी सी आवाज़ मेरी आप तक डिले से पहुंचेगी, सो बेयर विद मी प्लीज़। नदीम, आप इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं और आपने वाशिंगटन में भी इस दौरे को कवर किया है, कांग्रेस से पोप के खिताब को भी कवर किया है, आज यूनाइटेड नेशंस में पोप का खिताब था और उसके बाद वो ग्राउंड ज़ीरो पर गए, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी पोप का खिताब है। तो ये बताइए कि ये सिग्निफिकेंस कैसे आप देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका में पोप का दौरा, और फिर ये कि पोप फ्रांसिस जो कि एक बड़े पब्लिक फिगर होने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी का एक और एंगल ये भी है कि वो बहुत अवाम दोस्त किस्म की पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ये बताइए कि यूएस कांग्रेस से जो उनका खिताब था और उसमें जिस तरह से उन्होंने इसी एजेंडे पे बात की, गुर्बत को ख़त्म करने की, तालीम को आम करने की, अमन कायम करने की, आप क्या देखते हैं अमेरिका का जो रोल है दुनिया में इस वक्त, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, दहशत गर्दी है, तकरीबन एक बड़े पैमाने की खाना जंगी भी जारी है, क्या अमेरिका पर इस मैसेज का क्या आप फ्यूचर में कुछ असर देखते हैं कि अमेरिकन पॉलिसी, जैसे बहुत से क्रिटिक्स की तरफ से ये डिमांड किया गया है कि अमेरिका को एक बड़ी इंगेजमेंट की ज़रूरत है उस रीजन में, आप क्या देखते हैं ये हो पाएगा? देखें, एक चीज़ जो बहुत अहम है और जो हमने देखी है पिछले 2-3 दिनों में, वो ये है कि पोप जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ग्लोबल इश्यूज़ हैं। वो ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आम आदमी से कंसर्न रखते हैं, चाहे वो गुर्बत का ख़ात्मा है, सोशल जस्टिस की बात है। देखें, उन्होंने अभी आज सुबह जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, ह्यूमैनिटी के बारे में बात की। तो अगर आप ग्लोबल सीन देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े पावरफुल लीडर्स जो कि बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इंटरनल उनके मुल्कों के अंदर इश्यूज़ हैं, वो इन इश्यूज़ को उठा नहीं सकते प्लेटफॉर्म, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, या उठाते हैं अगर तो उनकी वो हैसियत या उनकी वो आवाज़ जो है उस तरह से नहीं सुनी जाती। मेरा ये ख्याल है कि पोप का ये जो विज़िट है उसमें एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि वो उन इश्यूज़ को लेके जो बड़ी लीडरशिप्स हैं, सदर ओबामा हैं यहाँ पर, उनके साथ वो इंगेज करना चाह रहे हैं और वो एक ऐसा रोल प्ले करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो डिफरेंसेस जो कि पॉलिटिशियंस या मुल्कों के दरमियान, स्टेट्स के दरमियान जो इन इश्यूज़ के ऊपर हैं, उनको ब्रिज करने की कोशिश करके ताकि उन मसाइल का कोई हल निकाला जाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद एक कंसेंसस डेवलप हो सके पॉलिटिशियंस के अंदर, और यही राज है उनकी मकबूलियत का कि जहां भी वो जाते हैं वो इन इश्यूज़ को टच करते हैं और लोग समझते हैं कि वाहिद वॉइस है, एक ऐसी आवाज़ है जो कि उनके मसलों के बारे में बात कर रही है। और यहाँ पर हमने देखा, देखें आपको पता है और प्रोफेसर फैज़ान ने इस बारे में बात भी की कि रिपब्लिकन्स कितना उनका कुछ इश्यूज़ के ऊपर उनका बहुत सख्त किस्म का स्टांस है। एक तरफ उनका ख्याल ये है कि शायद पोप भी उसी तरह, चूँकि वो कैथलिक ज़ाहिर है मज़हब के रहनुमा हैं, वो भी उन कंजर्वेटिव इश्यूज़ पर वही स्टांस उनका भी होगा, इसलिए शायद वो सपोर्ट उनसे हासिल कर सकेंगे। ये बात शायद किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वो ऐसे इश्यूज़ पे भी बात कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ जो कंजर्वेटिव लेफ्टिस्ट सब जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए वो अहम है। तो वो एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, एक लीडरशिप देना चाह रहे हैं जहाँ पर इन ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस डेवलप हो और पॉलिटिशियंस उसके बारे में बात कर सकें। जी नदीम, आपने इस विज़िट को कवर किया है, ये बताइए कि लोगों का क्या रिस्पांस है पोप के विज़िट पर? अमेरिका का पहला दौरा है पोप का। हैरानगी की बात है और आपको हैरानगी होती है जब आप लोगों को देखते हैं। मैंने वाशिंगटन डीसी में देखा, मैंने न्यूयॉर्क में भी देखा, अभी मैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आ गया हूँ। एक तो दो चीज़ें आपको स्ट्राइक करती हैं, लोगों का बलबला, लोगों का जोश, और उसमें वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ कैथोलिक्स हैं, उसमें हर किस्म के लोग हैं। कल शाम को मैं यहाँ पे कुछ दोस्तों से मिला, उनमें यहूदी भी हैं, उनमें अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं। उन जो मेरे यहूदी फ्रेंड्स हैं
وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ 3-4 لوگ آج سینٹرل پارک میں جا رہے ہیں ان کو پوپ کو دیکھنے کے لیے. تو یہی چیز, یہی ایٹماسفیئر جو ہے آپ کو پوری اس میں نظر آئے گی کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں, آپ کو یاد ہے ایک چیز جو کسی نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ نیلسن منڈیلا کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ ہیں. اکثر آپ کو باہر نظر آئے گا یا آپ سنیں گے یہ والی آوازیں کہ پوپ جو ہیں وہ کیتھولکس کے پوپ نہیں ہیں, ہی از پوپ آف دا ورلڈ جیسے کہتے ہیں, وہ پوری دنیا کے پوپ ہیں. اور پھر جو ان کو پذیرائی ملی ہے امریکہ میں, اگر آپ صرف میڈیا کی پچھلے 3-4 دنوں کی کوریج دیکھیں تو آج سے 10 سال 5 سال پہلے کیتھولک چرچ کے بارے میں جس طرح کا نیگیٹو, ایک منفی قسم کا پریس ان سکینڈلز کی وجہ سے جو کہ پریس کے بارے میں تھے, جنسی تشدد کے واقعات کے بارے میں تھے, اب سڈنلی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ بدل گیا ہے. اس پوپ کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ ہر طرف, وہ ایک پازیٹیو میڈیا جو ہے, آپ کو پازیٹیو پریس نظر آتا ہے. یہ بہت بڑی چینج ہے کیتھولک چرچ کے لیے, یہ بہت بڑی چینج ہے دنیا کے لیے. لوگوں میں ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے اس حوالے سے. رائٹ. مسعود صاحب, ایک چیز جو انہوں نے اور کہی وہ یہ تھی کہ دنیا کے جو طاقتور ممالک کے لیڈران ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں, ایکشنز ان کے نظر نہیں آ رہے, چاہے وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز سے متعلق ہے, پیس ریلیٹڈ ایشوز سے متعلق ہے, پاورٹی سے متعلق ہے. تو ایک طرف جہاں وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر آ کر جیسے وہ صدر اوباما کو بھی ملے اور دیگر لیڈران سے انہوں نے بات کی, وہیں وہ ان کی ایفرٹس کو تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کوششیں شاید صرف زبانی کلامی ہیں, ایکشن اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ فی الحال تو زبانی کلامی ہوگی نا, ایکشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہے بیسکلی کیا ہے, پٹ دا منی ویئر یور ماؤتھ از, ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا ایکشن دیٹ ہی وانٹس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا تو تبھی ایکشن ہوگا, اور اس کے کون کر سکتا ہے؟ بڑے امیر ممالک. بھائی یونائٹڈ اسٹیٹس نمبر 1 ہے, اس کے اندر چائنا ہے, رشیا ہے, فرانس ہے, یو کے ہے. ان ممالک کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی پیسہ یہاں سے آئے گا, کہ دے وانٹ ہیلپ ان ٹرمز مور کانکریٹ اینڈ ٹینجیبل دین ورڈز. یہ کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, مگر دیٹس واٹ ہی وانٹس. اینڈ آئی تھنک اس وقت پوپ جو ہے وہ راک اسٹار کا رتبہ مل چکا ہے اس کو, اور اس کا جو میسج ہے ریزونیٹ کر رہا ہے. ناؤ ایز ٹو ہاؤ دیز پیپل ریسپونڈ, ایز ٹو ویدر دے ول contribute enough funds towards these projects of fighting poverty and all this, that is to be seen. Right. میں جانا چاہتا ہوں واپس انصار صاحب آپ کے پاس, انٹرفیتھ پہ بھی ذرا سی مزید بات کرنا چاہوں گا میں. پوپ جیسے ابھی ندیم نے تو بلکہ کہا کہ ہی از پوپ آف دا ورلڈ, نہ صرف مسیحی مذہب کے ماننے والوں کے پوپ ہیں بلکہ اس میں ان کو ایک گلوبل لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوپ کی طرف سے انٹرفیتھ کی بات کی جانا, بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی جانا, اور ان ڈفرینسز کو ایک طرف رکھنا اور صرف انسانیت پر توجہ مرکوز کر کے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا, مسلم لیڈرشپ اس کو کیسے دیکھے گی؟ میرا خیال ہے اس کو پازیٹیو اس میں دیکھے گی. پھر بات وہی ہے کہ ریلیجن کا اب کیا رول ہے اس دنیا میں. ظاہری بات ہے ویسٹ میں تو سپریشن آف چرچ اینڈ پالیٹکس تو ہو چکی ہوئی, اور وہی ماڈل دنیا میں بھی اپلائی ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایک پرابلم بھی کریٹ ہوئی جس کا پروگرام میں ذکر بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ اپنی کنسٹیٹیوئنسی کی وجہ سے یا پالیٹکس کی وجہ سے دے کانٹ سے دا رائٹ تھنگ. پوپ کو وہ لبرٹی حاصل ہے, اس لیے ان کی پاپولیرٹی بڑھ بھی رہی ہے کہ ہی سیئنگ دا رائٹ تھنگز, یا ایٹ لیسٹ وہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ان کے کنسرنز کو وائس کر رہا ہے. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ انٹرفیتھ کا اس میں بڑا رول ہے کہ ٹھیک ہے مڈل ایسٹ میں, اسلامک دنیا میں اس وقت بہت فشار پھیلا ہوا ہے اور ڈائنامکس جو چل رہی ہے اس پہ گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, لیکن اس میں یہ کہ پوپ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ایک اور کی میسج دیا ہے وہ ایران سے ریلیٹڈ ہے کہ نیگوشیٹڈ سولوشنز ہیں دنیا کے کانفلکٹ کے لیے, اس کے لیے کرج چاہیے, اور وہ ایک قسم کا اس کو بیکنگ اپنی دے رہی ہے. تو یہ اس میں بھی میرا خیال ہے کافی سوچ بچار کی بات ہے کہ اس کے تانے بانے مڈل ایسٹ سے کس طرح سے ریلیٹڈ ہے, کیا یہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسٹریمزم یا ڈیلنگ ود ایکسٹریمزم, کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم, اس کو
उस पे किस तरह से ट्रांसलेट करें इस प्रिंसिपल को, और उसमें जो इस्लामिक दुनिया के लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर हैं, वो किस हद तक ताउन करें या किस तरीके से इस मॉडल को अप्लाई किया जाए। लेकिन कम से कम पोप साहब की जो तकरीरें हैं उसमें ये मैसेज आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस की बात वो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कोई रिलीजन भी इसके खिलाफ तो नहीं कहता, लेकिन उसको अप्लाई किस तरह से करना है, प्रैक्टिकल उसको प्रैक्टिकल अमली जामा किस तरह से फैलाना है, वो अब स्टेट्समैन का काम है, और वो यूएन का प्लेटफॉर्म या वाइट हाउस या कांग्रेस में जाके अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो इंटरफेथ का बहुत अहम रोल है, और मेरा ख्याल है कि पोप साहब का भी बहुत अहम रोल है कि वो इस एजेंडे को आगे किस तरह से लेके जाते हैं। लेकिन उनको ज़ाहिर बात है अपोजिशन आएगी कि जो बात हुई भी कि वो एक लेवल में पॉलिटिक्स पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो वो उसके बैकलैश भी आ सकता है। जी फैज़ान साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। पोप ने तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से दावत दी है और मुतालबा किया है कि अमन के लिए काम किया जाए, गुर्बत के लिए काम किया जाए। इस्लामिक लीडरशिप का क्या रोल है? ख़ास तौर पर अब तक इराक और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में हम देख रहे हैं कि वेस्ट तो बहुत कुछ कर रहा है। आप इस्लामिक लीडरशिप या मुस्लिम मुल्कों की जो लीडरशिप है, OIC की लीडरशिप है, उसके इक़दामात को कैसे देखते हैं? जी, OIC के हवाले से ये कहा जाता है, जो बड़ा मशहूर उनका लतीफ़ा वो ये है कि वो सब मुल्क इकट्ठे होते हैं और फिर वो कहते हैं OIC, और इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते। मगर ज़िक्र जो है वो यूं है कि जो पोप की, मैं इन अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करना पसंद करूंगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली बात, ताकि क्विकली बात की जा सके। मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप जल्दी से बता सकें प्लीज़। जी, मेरे पास वक्त कम है। जी पहली बात जो है वो ये है कि जो पोप की शख्सियत है वो एक यूनिक शख्सियत है, इस लिहाज से कि एक तो उनकी जो पोजीशन है उनके मज़हब के तशख़्ख़ुस के लिहाज से और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी जो लेगेसी है उसको उन्होंने मेंटेन कर लिया है एक ख़ास तरीके से, और उसका फ़ायदा उठाया है इनकी PR की मशीनरी में, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च था उसको हेल्प की ज़रूरत थी कि उनको पॉजिटिव इमेज मिल सके। और तीसरी बात जो है वो पॉलिटिकली ये है कि वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उन्होंने दिल की बातें की हैं, जिसकी वजह से वो दिल की बातें की हैं, इसलिए उन्होंने वो लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो इस्लामी दुनिया है उसमें मालूम है बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मसूद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि OIC का, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया और मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया कि वो किस तरह पोप के इस पॉवर्टी रिडक्शन और ये गुर्बत खत्म और ये मिडल ईस्ट के अंदर जो पीस का फुकदान है ख़त्म करने में क्या रोल है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि OIC इस वक्त डोमिनेट है बाय सऊदी अरेबिया एंड ऑल दीज अरब कंट्रीज। वो कर सकते हैं अगर चाहें, and they have the means too. They have the means too, मगर वो करते नहीं हैं। तो आप we have to put somehow a mechanism which will force these Arab countries to what you call act and really do something concrete, and वरना बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नदीम याकूब, आपने हमें फील्ड से ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। आरिफ अंसार साहब, आपका शुक्रिया। एंड प्रोफेसर फैज़ान हक, आप हमें हमेशा वक्त देते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पोप ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जो चीदा बातें की, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने टच किया, पीस एफर्ट्स को टच किया, दुनिया से गुर्बत के ख़ात्मे और गरीब की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर दिया, और ऐसे ममालिक जिनके पास ज़राए हैं, जिनके पास पैसा है, ताकत है, उनसे अपील की कि वो इसके लिए काम करें। मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से, हमारे UN स्टूडियोज से इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका के तमाम व्यूअर्स को अब मैं कहूँगा खुदा हाफिज़। अगले हफ्ते आपसे फिर यहीं न्यूयॉर्क के स्टूडियो से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
principles, but are the two world powers